الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم نے کچھ دعاؤں میں سے مزید پڑھنی ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے رات کو سونے سے قبل کی دعائیں پڑھی تھیں، تو آئی ہوپ کہ سب نے ان کو اپنی ہیبٹ کا حصہ بنا لیا ہوگا۔ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ جسٹ ایپ کھول کے دیکھ لیں۔ زیادہ تر تو چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ یہ ہم نے سونے سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جیسے کچھ نئی دعائیں ہیں، اگر ہم ابھی ان کو دیکھ کے پڑھیں گے روز تو تھوڑے ٹائم بعد ہمیں وہ زبانی یاد ہو جائیں گی، تو ہم ان کو زبانی ایزیلی پڑھ لیا کریں گے۔ تو اسی طرح سے کچھ صبح و شام کے بھی اذکار ہیں جو ہم نے صبح اور شام کو پڑھنے ہوتے ہیں۔ اب صبح کا وقت کون سا وقت ہے؟ صبح کی ڈیفینیشن میں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب فجر یعنی فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک، یعنی کہ جب سورج نکلنے کا ٹائم ہے، میرا خیال ہے آج کل 5:20 یا 30 تک کا ٹائم ہوگا، تو اس ٹائم تک آپ جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں وہ صبح کے اذکار کہلاتے ہیں۔ اور شام کے اذکار میں عصر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے، اور کئی روایتوں میں ظہر کے وقت سے بھی ہے، مغرب سے پہلے پہلے تک جو وقت ہے وہ شام کا وقت کہلاتا ہے۔ تو اس میں آپ جو کچھ پڑھیں گے وہ شام کو پڑھنا کہلائے گا۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار جو ہے سنت سے ثابت ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہیں، اور اس کو پڑھنے سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہر برائی سے حفاظت ہوتی ہے، انسان کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص آخری تینوں کل 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو پڑھے، یہ عمل اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کی کفالت کے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی تینوں کل سے مراد سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے۔ تو یہ جو شخص 3 دفعہ صبح و شام پڑھ لے تو ہر چیز کے واسطے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھنا ہے 7 دفعہ۔ تو اس سے بھی جو ہے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حدیث میں جو ہے اس کی پوری آگے لکھا بھی ہوگا اس کے کیا فضیلت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ پڑھنا ہے ہم نے 7 دفعہ۔ اس کے وقت ہے صبح کے وقت جو ہے صبح کے وقت کی اب دعا ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ ہے اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ربی اسألک خیر ما فی هذه اليوم وخیر ما بعدہ وأعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے صبح کی اور اللہ کے سارے ملک نے صبح کی، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کی بہتری کا جو اس کے بعد آنے والا ہے، اور اس دن کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس کے بعد آنے والے دن کے شر سے۔ اے میرے رب، میں کاہلی اور بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے میرے رب، میں آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ انسان اگر یہ اذکار صبح شام پڑھے تو وہ ویسے ہی حمد کرنے والوں میں، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی وحدانیت کی جو ہے بیان ہے۔ اس کے بعد انسان بہتری کا سوال کرتا ہے، اس دن کی بہتری کا، آنے والے دن کی بہتری کا، اس دن کے شر سے پناہ مانگتا ہے، کاہلی سے، بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے، آگ سے پناہ مانگتا ہے۔ صحیح مسلم سے ہے یہ، تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو میں اپنی ہیبٹ کا حصہ بنانا چاہیے۔ آگے جو دعا ہے وہ رپیٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ شام کے وقت کی ہے۔ تو جیسے اس میں تھا اصبحنا و اصبحل میں جو ہے صبح کی اور سارے ملک نے صبح کی، اور یہاں پہ جو ہے امسینا و امسل الملک للہ، ہم نے شام کی اور اللہ کے سارے ملک نے شام کی۔ تو صرف فرق اتنا ہی ہے، اور
جو ہے آگے حاذہ یوم تھا کہ میں اس دن کی بھلائی مانگتا ہوں، اس میں حاذہ لیلہ آ جاتا ہے کہ میں اس رات کی اور اس کی بعد کی رات کی بھلائی مانگتا ہوں. تو یہ شام کے وقت کی دعا ہے، باقی جو ہے سیم ہے. اس کے بعد اگلی دعا ہے صبح کے وقت. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ صبح کے وقت مجھ پر یا تیری مخلوق میں سے کسی پر جو بھی انعام ہوا ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے. تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے ہی لیے سب تعریف ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے. تو اس میں ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی نعمت میرے ساتھ اس وقت موجود ہے یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی ہے وہ سب تیری وجہ سے ہے. تو اللہ کا انسان شکر ادا کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے کہ تو نے مجھے وہ نعمت عطا کی. تو اس میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، سب تعریف سب شکر اسی کے لیے ہے. اگلی دعا اسی طرح سے سیم رپیٹ ہے. اس میں جو ہے اللہم ما اصبح تھا، تو اس نیچے والی دعا ہم جو شام کی ہے اس میں ہوگا اللہم ما امسا. تو یہ شام کی دعا ہے کہ ہم نے اے اللہ شام کے وقت جو نعمت مجھ پر ہے کسی مخلوق پر ہے تو وہ تیری طرف سے ہے. اگلی دعا ہے صبح ایک بار پڑھنی ہے. اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. الیک النشور. اے اللہ تیری حفاظت میں ہم نے صبح کی، تیری حفاظت میں شام کی، تیرے ہی نام پر ہم زندہ ہوتے ہیں، تیرے ہی نام پر ہم مرتے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹنا ہے. شام کے وقت ہے تو ترتیب چینج ہو جائے گی. اللہم بک امسینا و بک اصبحنا، تو ترتیب چینج ہو جائے گی اس کی، باقی سیم ہے. اگلی دعا ہے صبح و شام ایک بار پڑھنی ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں، تو میرا ہر کام سنوار دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس میں کہ ہمیں جو ہے ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، ایک کتنی دیر کے لیے، ایک پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی، کیونکہ ظاہر ہے انسان جب اپنے نفس کی خواہش پہ چلتا ہے تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑتا ہے. تو اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے صبح و شام. آگے ہے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ہم نے صبح کی اور اللہ رب العالمین کے سارے ملک نے صبح کی. اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بہتری مانگتا ہوں، اس کی فتح و نصرت، اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت، اور اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اگلی دعا سیم رپیٹ ہے. اصبحنا و اصبحل کی جگہ امسینا و امسل، یعنی ہم نے شام کی اور اللہ رب العالمین کے سارے ملک نے شام کی. اگلی دعا پڑھتے ہیں صبح کے وقت پڑھے. اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین، اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یک رخ اور فرمانبردار تھے، ان کی ملت پر صبح کی اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو اس کی شام کی کوئی دعا نہیں ہے. آگے صبح و شام 3 دفعہ پڑھنے والی دعا ہے، یہ ویسے بھی حفاظت کے لیے پڑھنی چاہیے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے بدن میں عافیت دے، مجھے میرے بدن میں عافیت دے. اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے. اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ یقیناً میں کفر اور غربت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یقیناً میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں.
تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اگلی دعا ہے صبح و شام 3 دفعہ جو پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمان کی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ اپنی حفاظت کے لیے صبح و شام پڑھنی ہے۔ شام کے وقت 3 بار پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ آگے صبح و شام 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اظہار ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی ہونے پر، یعنی راضی ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا، ان دعائیں یہاں پہ صرف لکھی ہیں، لیکن ان دعاؤں کی جو برکتیں ہیں اور یہ جو فضیلتیں ہیں، وہ ان حدیثوں کا جو ریفرنس دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم جا کے دیکھیں تو فردر پتہ چلے گا کہ کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس سے جو ہے یعنی کیسے کیسے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور کیسے کیسے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ان دعاؤں سے۔ آگے ہے صبح کے وقت پڑھنا ہے 3 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ تو بہت پیاری حدیثیں اور بہت پیاری فضیلتیں بھی ہیں ان سب دعاؤں کی، تو یہ جو ہے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ آگے صبح و شام پڑھنی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا، اور تیرے سامنے تیرے انعام کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہوا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف نہیں کر سکتا۔ تو ان دعاؤں کی ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ صبح یا شام کو پڑھ لے، دن کو صبح پڑھ لے اور اس دن مر جائے، یا شام کو پڑھ لے اس رات مر جائے، تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا، کیونکہ اس میں ظاہر اپنی لاچاری کا اظہار ہے کہ جو ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو معبود ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں اپنی طاقت کے موافق تیرے وعدے پہ چل رہا تھا، تو جو میرے سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، مجھے وہ معاف کر دے۔ تو اس دعا کی جو ہے بہت ساری برکتیں، اس کو یاد کر کے پڑھنا چاہیے صبح و شام۔ آگے صبح 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ میں نے ایسی حالت میں صبح کی کہ میں تجھے، تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں، تیرے دیگر فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ دعائیں بھی کافی باقی ہیں، تو چلیں یہاں سے ہم کل کنٹینیو کر لیں گے۔ ہم جو ہے آ جاتے ہیں سورہ آل عمران کی، آج ہم نے تعارف پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ آل عمران، اس سورت کا ایک مقام آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا۔ تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ سورتوں کے نام جو ہیں علامت کے طور پر ہیں، نہ کہ ان کے ٹاپکس کے نام ہیں،
تو یہاں پہ جو ہے آل عمران، عمران کی آل کا ذکر آیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام آل عمران رکھا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا ذکر تھا اس لیے اس کا نام بقرہ تھا، تو اسی طرح سے۔ زمانہ نزول کیا ہے؟ اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز سورت سے چوتھے رکوع کے ابتدائی 2 آیتوں تک ہے، اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ تو شروع کے جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسری تقریر پر آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کی کام کے لیے منتخب کیا سے شروع ہوتی ہیں اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ سن 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ کب یہ دوسری جو آگے کے رکوع ہیں وہ نازل ہوئے، 6 سے لے کے چھٹے رکوع تک ہوتی ہیں۔ کہاں سے لے کے؟ اچھا، اس آیت سے لے کے دوسری تقریر، اس آیت جو لکھی ہوئی ہے یہاں سے لے کے چھٹے رکوع تک ہے۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کے 12ویں رکوع کے اختتام پر چلتی ہے۔ اس کا زمانہ پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان کے جنگوں کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، تو ان کے احکامات اس میں موجود ہوں گے۔ اب پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد و مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانیت ہے۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے، ایک اہل کتاب اور یہود و نصارہ، اور دوسرے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو ظاہر 2 طرح کے گروہ ہیں، اور جو ایک تیسرا گروہ ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ یہ نہیں آئے گا، وہ منافقین کا ہے، جس کا جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ پڑھا۔ تو دوسرے وہ لوگ جو کہ آپ پر ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کا گروہ۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اور قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں، اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ تو کلیئر کیا گیا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں آ گیا، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو پچھلے انبیاء لے کر آتے رہے، پچھلی کتابوں میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے، اور یہ وہی دین ہے۔ اس دین کے سیدھے رستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم آسمانی کتابیں تسلیم کرتے ہو، لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو تم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں تمام ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسرے گروہ کو بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے۔ اسی سلسلہ میں مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے اصلاح کا ذمہ دار بنایا ہے، مسلمانوں کو یہ منصب عطا کیا ہے دنیا کے اصلاح کا، تو اس لیے ان کو مزید ہدایات کی گئی ہیں کہ تم نے کیسے کیسے کیا کیا عمل کرنا ہے۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اور اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر تنبیہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور اہل کتاب اور منافقین مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا۔ تو جنگ احد میں ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا تھا، تو ان کو اس طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ کیا وہ خرابیاں تھیں، کیا ان میں جو ہے کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کو جو ہے اس میں نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح یہ صورت نہ صرف اپنے ان تمام اجزاء میں مسلسل و مربوط ہے بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایک ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تمتع معلوم ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے متصل ہی ہے، تو ملتا جلتا ہے، اس کے قریب اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا ہے قرآن میں، اور موضوع جو ہیں اس سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ آئیے اس کا شان نزول پڑھتے ہیں۔ سورہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے، سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل از وقت متنبع کر دیا گیا تھا وہ صورت پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی، لیکن یہ جنگ گویا بھڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کی ہم مانی تھی۔ اس اولین
مسلح مقابلے نے عرب کی ان طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے دعوت رکھتی تھی۔ تو ہمیں پتہ ہے بدر کا جو موقع تھا تو 313 صرف مسلمان، اور گویا وہ ایسے سمجھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں جیسے بھڑوؤں میں کے چھتے میں پتھر، یعنی آپ جو ہوتی ہیں بیڑیں ہوتی ہیں ان کے چھتے میں پتھر مارے تو کیا ہے، ساری آپ کے پیچھے آ جائیں گی۔ تو گویا یہ جو بدر تھا یہ ایسے تھا، اور اس سے لوگ جو ہے جو سمجھ رہے تھے جسٹ ایک چھوٹا سا گروہ ہے اور جتھے ہیں یہ بس چھوٹا سا اور ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، تو ان کو بھی ایک چونکا دیا تھا جنگ بدر نے، کیونکہ مسلمانوں کے اس میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کی یہ چھوٹی سی بستی جس کے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ تو لگتا یہ تھا کہ یہ جو گروہ ہے ابھی یہ اتنا مضبوط بھی نہیں ہوا تو ان کو مٹا دیا جائے گا۔ ظاہر اللہ نے حق کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ان حالات کا مدینہ کے معاشی حالت پر بھی انداز برا پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہوئی۔ تو اب ذرا ہم امیجن کریں، آج ہم جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے حالات مشکل ہیں، ڈیفیکلٹ ہیں، ذرا اس ٹائم کو سوچیں کہ پہلے تو یہ کہ ہر جگہ سے مکے سے ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئیں، پھر وہ اپنا جان و مال اپنا سارا مکے میں ہی چھوڑ کے جان کی حفاظت کے لیے وہ مدینہ آئے۔ مدینہ میں بھی کوئی اسٹے کی جگہ نہیں تھی، یہی تھا کہ وہاں پہ جو ہے جو انصار تھے انہوں نے اپنے گھر پیش کر دیے تھے۔ اب ان کی معاشی حالت سوچیں کہ آلریڈی ان پہ اتنی بڑی یعنی آبادی کا بوجھ آ چکا تھا، ریاست چھوٹی سی تھی، کوئی اتنا پراپر معاشی نظام نہیں تھا، تو اب اور پھر اوپر سے جو ہے جنگ بدر ہو گئی، تو کیا ان کو خطرات تھے یہ ہمیں امیجن کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہجرت کے بعد نبی کن نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت و کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کے بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھیں۔ اب ان کی حالت دیکھیں، اہل کتاب جن کا سب سے پہلے جن سے امید ہونی چاہیے تھی کہ یہ حق کو قبول کریں گے، لیکن وہ مشرکین سے مل گئے، لیکن جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ملنا انہوں نے قبول نہ کیا، یعنی اتنا زیادہ وہ حق کے مخالف ہو گئے۔ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ تو اسپیشلی جو ہے جو قبیلہ بنی نذیر تھا، بنی نذیر تھا، اس کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، اس کی جو مخالفت تھی اور پھر ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ اور پھر جو بتایا جا رہا ہے کہ مدینے والے جو لوگ تھے جو انصار تھے وہ ان کا اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات صدیوں سے تھے، لیکن انہوں نے اس تعلقات کبھی پاس نہ کیا۔ آخر کار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر جو ان یہودیوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ تو جو یہودیوں کے ساتھ مقابلے ہوئے وہ بھی آئیں گے، واقعات آئیں گے، ان کو جو ہے کیسے بستی سے ان کی نکال دیا گیا، لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش اناد اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ تو ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کو تو نکالا گیا، لیکن آس پاس جو اور یہودی تھے ان کی مخالفت اور زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے مدینہ کے منافق مسلمان اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے۔ تو اب کیا ہے کہ انہوں نے اندر باہر سے مل کے، اندر سے جو منافقین ہوتے ہیں مسلمانوں میں ان سے ملے، باہر سے مشرکین مکہ سے ملے، اور انہوں نے پھر اپنی سازشیں جو ہے شروع کر دیں، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نہ معلوم کب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے، شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ خطرات تھے جس میں
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین حق کی تبلیغ کی اور صحابہ نے جو ہے آپ کی حفاظت کی، حتیٰ کہ جان تک کا خطرہ بن گیا تھا کہ کہیں جو ہے آپ پہ قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے۔ ہر وقت وہ ہتھیار ساتھ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ اب قریش کا آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پہلے یہ تکلیف تھی کہ بھائی ہم میں سے کیوں نہیں نبی آیا اور یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے، تو ان کا جو انتقام تھا اور پھر بدر کا مارکا جو ہوا تو بدر میں ان کو جو شکست ہوئی اتنی بری، تو ان کے دل جو ہے انتقام کی آگ سے جل رہے تھے۔ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 21 سال بعد مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں 300 منافق یکا یک الگ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹ گئے اور جو 700 آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل تھی جس نے دوران جنگ ہی مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر تعداد مار آستین موجود ہیں اور اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس موقع پہ کلیئر ہو گیا تھا مسلمانوں کو کہ ہم میں بہت سارے منافقین موجود ہیں جو آستین کے سانپ ہیں، یعنی اپنے ہی یعنی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اب ایک جنگ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، 1000 کا لشکر ہے، 300 واپس آ جائیں تو باقی 700 کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے اتنا بڑی تعداد جب الگ ہو جائے۔ تو یہ منافقین تھے، انہوں نے یہ چیزیں ظاہرہ پلاننگ کے تحت کی تھیں اور حتیٰ کہ جو گئے تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو کہ اندر سے منافق تھے، وہ ہر موقع پہ مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے رہے اور ان کو ہر طرح سے کسی طرح سے تاکہ جو ہے ان کے حوصلے پست ہو، ان کا نقصان ہو۔ اس کے بعد ہے مزید اس میں کیا ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں اس صورت میں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا بھی کچھ حصہ کم نہ تھا۔ تو اب منافقین کی تدبیریں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خود کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی ہے، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی اور جسے اپنے عقیدے و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ یوز ٹو نہیں تھے اس چیز کے لیے، ایک تو اسلام ان کے لیے ایک نیا دین تھا، پھر اس میں ان کی جو ہے جنگ کا جو مارکا تھا وہ دوسرا تھا، یعنی بدر کے بعد یہ دوسرا مارکا تھا احد کا، تو اس میں ظاہر اخلاقی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تربیت کی کمی بھی ہوتی ہے، وہ جسے اپنے عقائد و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا ہے، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک منفصل تبصرہ ہو اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے بعد جو مسلمانوں کی تربیت کی، جو ان کی کمزوریاں تھیں، جیسے انہوں نے پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا اور مال غنیمت ڈھونڈنے لگ پڑے تھے، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس میں جو ایک عام دنیا میں کسی کی لڑائی ہوتی ہے، وہ لوگ جو اس کے بعد سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں شکست کیوں، اس میں کتنا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی کہ اصل میں انسان کے دل کی مضبوطی جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، تو اس چیز کی تربیت کی گئی۔ تو ان تمام چیزوں کا بیان، اور یہ بہت پیاری پیاری چیزیں ہیں، مطلب کہ اگر ہم ان کو سمجھیں، ان احکامات کو، اور ان کے مطابق جو ہے عمل ہو تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دل عطا فرمائے، وہ کامل ایمان عطا فرمائے۔ دیکھیے کہ جو اسباب ہوتے ہیں دنیاوی وہ کچھ بھی ہوں تو کافی ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے منافقین میں شامل نہ فرمائے، اور ہمیں جو ہے جو ہم نے اذکار پڑھے صبح و شام کے، ہمیں ان کو بھی اپنی ہیبٹ کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس صورت کو جو ہے ہمارے لیے علم و عمل کا ذریعہ بنائے، اس میں جو چھپی ہوئی باتیں انہیں ہمارے لیے کھول کے رکھ دے، ہمیں عمل بنائے، ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔